انارکلی میں بم دھماکے کی مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے چنگی امرسدو میں گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 3 بچے جھلس کر دم توڑ گئے۔ کورونا کراچی کو ٹارگٹ کرنے لگا، مثبت کیسز کی شرح 46.58% تک پہنچ گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک اور نوجوان فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مقتولہ کے بھائی نے واقعہ ڈکیتی کا شاخسانہ بتایا، جبکہ پولیس نے مختلف پہلوؤں سے تفتیشیں شروع کر دی۔ لاہور کی بینکنگ عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 28 جنوری تک توسیع کر دی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی نے دسمبر کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ ملک کے کثیر علاقوں میں آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز ہوگا، بالائی علاقوں میں برفباری کا بھی امکان ہے۔ انارکلی میں بم دھماکے کی مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے، جس میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے خاتون رکن رابعہ نصرت کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان انارکلی بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یاب کے لیے دعا گو ہوں۔ ملک دشمن عناصر پھر سے سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان عوام اور سلامتی کے اداروں نے ملک میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ قرارداد کے متن میں مزید کہا گیا کہ نون لیگ کی حکومت نے اپنے دور میں اس ناسور پر قابو پا لیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف نون لیگ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، جس پر سختی سے عمل درآمد کرایا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ لاہور کے علاقے چنگی امرسدو میں گھر میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 3 بچے جھلس کر دم توڑ گئے۔ میاں بیوی اور دیگر 3 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ چنگی امرسدو کے علاقے گلستان کالونی میں واقع گھر میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 سالہ لاریب، 4 سالہ زہرا، 2 سالہ علی عباس شامل ہیں۔ زخمی میاں بیوی مراتب علی اور فرزانہ مراتب سمیت 3 بچے علی رضا، علی حسنین اور علی حمزہ جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چنگی امرسدو میں آتش زدگی کے باعث 3 بچوں کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس کیا اور کمشنر لاہور ڈویژن سے رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اظہار تعزیت بھی کیا۔ کورونا کراچی کو ٹارگٹ کرنے لگا، مثبت کیسز کی شرح 46.58% تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں شرح 18.91، حیدرآباد میں 6% ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں کیسز کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ، شہر قائد میں مثبت کیسز کی شرح 46.58% تک پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں مثبت کیسز کی شرح 6% ریکارڈ کی گئی۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,739 کیسز رپورٹ ہوئے۔ موذی وبا کا شکار 17 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک اور نوجوان فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مقتولہ کے بھائی نے واقعہ ڈکیتی کا شاخسانہ بتایا، جبکہ پولیس نے مختلف پہلوؤں سے تفتیشیں شروع کر دی۔ کورنگی میں فیکٹری سے واپس گھر جانے والا نوجوان فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ مقتولہ بلال کے بھائی کے مطابق وہ اور اس کا بھائی فیکٹری سے واپس گھر آ رہے تھے۔ راستے میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے روکا۔ مسلح ڈاکوؤں نے پہلے ایک گولی زمین پر چلائی اور پھر دوسری گولی بلال کے گلے کی جانب چلا ڈالی۔ ملزمان نے فائرنگ کرنے کے بعد نقدی موبائل فون چھینا اور فرار ہو گئے۔ دوسری جانب پولیس نے واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تفتیشیں شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع سے گولی کا ایک خول ملا ہے، جو تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ ایس ایس پی کورنگی شاہ جہاں خان نے ایس ایچ او کورنگی شہزاد سلیم اور ایس ایچ او شاہ فیصل فخر زمان کو ناقص کارکردگی پر معطل کر دیا۔
لاہور کی بینکنگ عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 28 جنوری تک توسیع کر دی۔ بینکنگ جرائم کورٹ کے جج سردار طاہر صابر نے شوگر کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کے مقدمے میں عبوری درخواست ضمانتوں پر سماعت کی۔ حمزہ شہباز نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی، جبکہ عدالت نے کرونا وائرس کے شکار شہباز شریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ درخواست سماعت ایف آئی اے نے نواز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری درخواست ضمانت میں توسیع پر اعتراض کیا، جس پر جج نے کہا کہ ایف آئی اے والوں نے چالان متعلقہ عدالت میں جمع کروایا نہیں اور اعتراض کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے والے سارے نکمے ہیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنی نے دسمبر کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ الیکٹرک کی جانب سے بجلی سستی کرنے کی درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ نیپرا 1 اور 2 فروری کو ان درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، 3 روپے 12 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ اہل کراچی کو 1 روپے 79 پیسے سستی بجلی ملنے کا امکان ہے۔ سی پی پی سی نے اپنی درخواست میں اضافہ دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دسمبر میں مہنگے فرانس آئل سے 4%، ڈیزل سے 2.84%، مقامی گیس سے 13.77%، جبکہ درآمدی ایل این جی سے 13.50% بجلی پیدا کی گئی۔ ملک کے کثیر علاقوں میں آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج سے بارشوں کے سپیل کے آغاز کی پیشگوئی کی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ بلوچستان میں بھی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔